الہ کا معنی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگلی جو آیات میں نے تلاوت کرنی اور سب میں ایسا آئے گا کہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے آلہہ، یہ ہمارے الہ ہیں، ان کو خدا سے بڑھ کر وہ درجہ دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو الہ جب کسی کو بندہ الہ مان لے تو باقی رہ کیا جاتا ہے، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ آپ امام راغب اصفہانی کی مفردات راغب اٹھا کر دیکھیں، علامہ ابن منظور افریقی کی لسان العرب دیکھیں، زبیدی کی تاج العروض دیکھیں، جتنی عربی لغت کی کتابیں ہیں وہ، اور قرآن کریم میں جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت میں امام راغب اصفہانی کی کتاب سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں الہ، آلہہ، الہ لہو، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ گھبرا کر کسی کی پناہ میں چلے جانا، گھبرا کر کسی کی پناہ میں چلے جانا، معنی اس کا یہ ہے کہ بندہ دنیا کے دکھ اور دردوں میں مبتلا ہو تو جب جو ظاہری دنیا کے اسباب ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں اور کوئی امید باقی نہ رہے، جب سب امیدیں اسباب ختم ہو جائیں، مادی چیزیں ختم ہو جائیں، تو بندہ پھٹک کر ٹوٹ کر جس کی پناہ میں چلا جائے، جس کو وہ اپنا آخری سہارا سمجھے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں جن کی وہ تشریح میں آگے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الہ وہ ہے جو آخری سہارا ہو اور جب کوئی ظاہری سبب باقی نہ رہے وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر دے، وہ الہ ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں لہو کا معنی پناہ دینے والا، الہ اور لہو اس کا معنی ہے پناہ دینے والا، الہن جس سے پناہ حاصل کی جائے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مشکلات کے وقت مشکلات دور کرنے کی جس سے التجا کی جائے اور جو مشکلات کو دور کر دے وہ الہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب بندے پر مشکلات ہوں اور ظاہری سارے سبب ٹوٹ جائیں تو جس کے بندہ پاس جاتا ہے وہ الہ ہوتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ اور جب اس کے آگے استدعا کرتا ہے تو وہ استدعا عبادت ہوتی ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ تو دعا صرف الہ کے آگے ہو سکتی ہے جس کو کوئی الہ مانے۔ آگے کہتے ہیں لاہا یلیہی سے بنا معنی ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے آنکھوں سے، جس کے آگے دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور وہ الہ ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں الہ کا یہ معنی ہے کہ جس کے آگے بندہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے، کہ کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ جب اس اعتقاد کے ساتھ کسی کے بندہ آگے جھکے تو وہ الہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ ہے، ہم جب اس کی بندگی اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں، اس کے آگے جھکا دیتے ہیں، ذلت و انکساری، عجز و انکساری کی انتہا کرتے ہیں کہ تو الہ ہے۔ تو جب کسی کے بارے میں یہ اعتقاد ہو وہ الہ ہوتا ہے۔ تو مشرکین جو تھے انہوں نے جن کو وہ مانتے تھے، جنات کو وہ مانتے تھے، جو غیبی طاقتیں مانتے تھے، وہ ان کے آگے سجدہ سجود کرتے تھے، مشکلات میں جا کر ان کے آگے پناہ طلب کرتے تھے اور آخری سہارا سمجھتے تھے کہ جب سب مادی سہارے ختم ہو جائیں تو یہ ہمارا سہارا ہے۔ ان کے آگے دعا کرتے تھے، ان کے نام کی قربانی کرتے تھے، ذبح کرتے وقت ان کا نام لیتے تھے کہ یہ انہوں نے ہی ہمیں یہ غذا دی ہے، انہوں نے ہی یہ ہمیں عطا کیا ہے، تو ان کا وہ نام لیتے تھے، ان کو الہ مانتے تھے، شفیع اور وسیلہ نہیں الہ مانتے تھے۔ اور الہ کا یہ معنی ہے۔ اور آگے ہے لکھتے ہیں کہ جو الہ کو ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، وہ اس کا عبد ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ جب کسی کو الہ مانا جائے تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے بندہ۔ جب تک کسی کو بندہ الہ نہ مانے اس کی وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت پر جب میں بات کروں گا اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اس وقت اس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کروں گا۔ اب مشرک جو تھے انہوں نے جن کو مانا ان کو الہ مانا یا الہ کی طرح مانا۔ اگر تو وہ شرک فی الاحکام تھا تو وہ الہ کی طرح مانتے تھے، اور اگر وہ اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتے تو وہ ان کو خدا مانتے تھے، خدا مانتے تھے، خدا مانتے تھے اور اللہ کا مقابل مانتے تھے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے کہا کہ ان کو مستقل بالذات نہیں مانتے تھے۔ میں ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دکھاؤں گا کہ ان کو مستقل بالذات مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں خدا نہیں مانتے تھے۔ میں اللہ کی رحمت سے ان آیات سے دکھاؤں گا کہ وہ ان کو خدا مانتے تھے، بلکہ خدا سے بڑھ کر مانتے تھے، خدا سے زیادہ ان کو مانتے تھے۔ پورا قرآن اس کا گواہ ہے کہ خدا کو تو وہ کبھی کبھارے پارٹ ٹائم پر جزوی وقت پر خدا کو تو وہ مانتے تھے۔ جب کبھی بہت مشکلات میں گر جاتے تو جو اندر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کو ماننے کی ایک قوت ہے، فطرت ہے، جو دہریوں کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ جاگ اٹھتی تو اس وقت وہ اس کو مانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر وہ خالص طور پر اس کو مانتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جو ہی اس کیفیت سے وہ باہر آتے تو پھر انہی کو مانتے تھے، انہی کو وہ الہ اللہ کا شریک اور خدا
الہ مانتے تھے جن کو وہ پہلے مانتے تھے، وہ پلٹ آتے تھے، یعنی جزوی طور پر وہ خدا کو مانتے تھے کبھی کبھار، ورنہ وہ سارا اپنا کام جو تھا، اپنی التجائیں جو تھیں وہ تو ان سے کراتے، عبادت بھی ان کی کرتے، قربانی بھی ان کے نام کی کرتے، اور جو وہ کبھی کبھار جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے وہ صرف یہ بات تھی کہ وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے، لیکن ان کو وہ چھوٹے چھوٹے خدا مانتے تھے، ان کو صالحین میں داخل نہیں کرتے تھے، ان کو نبی اور ولی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کچھ اور مانتے تھے، وہ ان کو الہ مانتے تھے۔